یعنی حرمتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہے. ایک تو حرمت ہے کہ کس کس چیز کا کھانا بائی کائنڈ جو ہے وہ حرام ہے، وہ بیان پہلے گزر چکا ہے. اب ایک جانور جو ہے وہ اٹ سیلف تو حرام ہے، سے ہم بکری کی مثال لیتے ہیں، بکری اٹ سیلف حلال ہے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے پریزنٹ کی جائے، اس طریقے سے سرو کی جائے تو وہ حلال نہیں ہے. اب بیان جو ہے وہ اس چیز کا ہے. یعنی یہاں پر انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ ذکر ہے یعنی ان چیزوں کا کہ جو اٹ سیلف حلال ہے. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، یعنی وہ جانور جو خواہ اٹ سیلف حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ذبح کرنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے تو وہ مردہ شمار ہوگا. سب سے پہلے اس کا ذکر ہے والدم، اور خون. اس کی وضاحت دوسرے مقام پر موجود ہے، بہتا ہوا خون. ایک وہ خون ہے کہ جو تلی کے اندر یا جگر کے اندر ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. اب خنزیر کا گوشت جو ہے، خنزیر کو اٹ سیلف حرام اور نجس قرار دے دیا گیا ہے، لہذا اس کی ہر چیز حرام ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی چربی جو ہے وہ حلال ہے، یا اس کی کوئی اور ہڈی جو ہے اس سے کوئی بینیفٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے، نہیں. خنزیر جو ہے وہ چونکہ نجس ہے، لہذا اس کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال میں نہیں لائی جا سکتی. یہاں تک کہ اس کی سکن جو ہے وہ بھی استعمال میں نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ وہ نجس ہے. اور اسی میں یہ جو جیکٹس جو ہوتی ہیں، یعنی جو کھال کی جیکٹس ہیں، وہ بڑی ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں اور بڑی اٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں، بڑی کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اس میں سور کی کھال کی بنی ہوئی ہو تو اس کی اجازت پہننے کی نہیں ہے. اور یہ ٹویک کے نام سے غالباً وہ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو کوالٹی لکھی ہوتی ہے وہ عام ویسٹ میں آپ کو مل جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی یعنی لیدر کی جیکٹ خرید رہے ہوں تو اس میں ضرور اس کو آپ چیک کیا کریں کہ وہ لیدر جو ہے وہ ٹویگ نہ ہو، وہ جو ہوتا ہے وہ سور کی کھال ہوتی ہے، یا کوئی اور نام سے اس کی وضاحت جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی احتیاط بھی آپ کو برتنی چاہیے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر احلال ہو، یعنی اس پر نام لیا گیا ہو. نام لیے سے مراد یہاں منسوب کرنا ہے، یعنی خواہ زبان سے نام نہ لیا گیا ہو لیکن نیت جو ہے وہ اس کو خوش کرنا ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا ہو. غیر اللہ کے نام پر جو بھی جانور ہوگا اس کا کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے. خواہ اس میں دوسری دونوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں، وہ جانور اٹ سیلف بھی حلال ہو اور وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، لیکن اگر وہ نظر ہے غیر اللہ کی تو پھر اس سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے. یہاں اس کا ذکر ہے وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اور جو گر کر مر جائے، یعنی اوپر سے گرے اور اس چوٹ سے مر جائے، والنطیحۃ، اور جو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے. یعنی اصل میں یہ کنڈیشن ساری مردار کے اندر آ رہی ہیں، لیکن وضاحت اس لیے کی ہے کہ مبادہ اس میں کوئی شخص سمجھے کہ نہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ تو بائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی فزیکل ڈیتھ اس سے مراد نہ لی جائے، صرف اس کی وضاحت کے لیے یہ بات آ رہی ہے. ورنہ اگر یہ تینوں کنڈیشنز جو آ رہی ہیں، بلکہ اگلی بھی، اس میں اگر آپ اس کے مرنے سے پہلے جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیں تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے. یہاں صرف وضاحت اس لیے ہے کہ اس مردار کو کوئی فزیکل ڈیتھ والا مردار نہ سمجھا جائے، بلکہ خواہ وہ گلا گھٹ کر مرا ہو یعنی سڈنلی، اور یا وہ گر کر مرا ہو سڈنلی، اور کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا ہو اور اس سے اس کا کچھ خون بہہ بھی گیا ہو تو بھی وہ مر جائے آپ کی چھری پھیرنے سے پہلے تو بھی وہ حرام ہوگا. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو کسی جانور نے کھایا ہو
سوائے اس کے کہ تم ذبح کر لو. وہی بات جو میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے اب وہ آ گئی کہ سوائے اس کے کہ ان چاروں کنڈیشنز میں اس کے مرنے سے پہلے تم اس کو ذبح کر لو. وما ذبح علی النصب، اور جس کو ذبح کیا جائے کسی عبادت کی جگہ پر، یعنی غیر اللہ کا کوئی جگہ ہو اور اس پر جا کر اس کو ذبح کیا جائے. اچھا اب اس میں وہ جو پہلے کنڈیشنز آئی ہیں مے بی دے آر آل دیئر. مثلا ایک جانور وہ ہے بھی حلال، اس کو ذبح بھی اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہے اور اس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہو، لیکن آپ اس کو کسی خاص جو مقدس جگہ ہے اس کو جا کر ذبح کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اس سے حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مقدس جگہ جس پر جا کر ذبح کرنا جو ہے وہ صرف ایک ہے حرم کی سرزمین. فرق سمجھ رہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ یعنی باقی پچھلی جو کنڈیشنز ہیں وہ ساری فلفل ہو رہی ہوں، لیکن اس میں کسی خاص جگہ پر جا کر ذبح کرنا جو ہے وہ ہو تو اس میں کیا امپلائڈ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس بت کی یا اس غیر اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ پیش نظر ہے، وہ اس کی نظر شمار ہو جائے گا. خواہ اس پر اس کا نام نہیں لیا گیا لیکن اس کی نظر شمار ہو جائے گا، تب بھی اس کے اندر حرمت آ جائے گی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم پانسے کے تیروں سے قسمت تلاش کرو. یعنی ان کا رواج تھا کہ وہ کسی بت کے پاس جو ہے وہ کچھ تیر انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں گئے اور یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، اس میں یوں ہاتھ ڈالا، اگر وہ فلاں رنگ کا تیر نکل آیا تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر فلاں رنگ کا تیر نکل آیا تو وہ غلط ہے. ہمارے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن کیسے ہے؟ استخارہ ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہمارے ہاں، کہ میں کسی معاملے میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آئی شوڈ گو دس وے اور دیٹ وے، یا میرے سامنے یہ راستہ ہے، شوڈ آئی گو اور آئی شوڈنٹ، اس کا میں فیصلہ کیسے کروں؟ یعنی میں نے سارے جو بھی معلومات تھی وہ اکٹھی کر لی، اپنی طرف سے تحقیق کر لی، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا یا میں کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا. تو یہ بھی سلوشن جو ہے یہاں پر جو قرآن اندازی کا سلوشن ہوتا ہے ایسے معاملات کے لیے، وہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے نا. اس کا ہمارے یہاں سلوشن کیا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام تیرے علم کے مطابق میرے دین، میری دنیا اور میری عاقبت کے اعتبار سے اچھا ہے تو مجھے اس کی طاقت دے دے، اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین، دنیا اور عاقبت میں برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، اور پھر مجھے کسی ایسی چیز کی قدرت دے دے جو تیرے علم کے مطابق میرے لیے مفید ہے. اور آخری جملہ اس کا ساری دعا کی جان ہے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یعنی انسان کو دنیا جہان کا خیر مل جائے لیکن اس کا اپنا اطمینان نہ ہو، وہ خود خوش نہ ہو، تو انفیکٹ وہ اس کے لیے بیکار سا ہی معلوم ہوگا. تو ساری جو اصل بات جو آخر میں کہی گئی ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی